میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ ناظرین، آج تک میں نے بہت سے پروگرام کیے، بہت ساری کارنر میٹنگز میں بھی گئی، کمپینز بھی دیکھی، لیکن آج تک میں نے کسی بھی کارنر میٹنگ میں، کسی بھی کمپین میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی۔ دیکھا جائے جنرل الیکشن میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات پہ مرد حضرات، نوجوان بڑی مقدار میں ہم نے دیکھے، لیکن وہی بات ہے کہ جنرل الیکشن میں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہونا، لگ تو یہی رہا تھا کہ خواتین تبدیلی لانا چاہ رہی ہے۔ مظفر آباد کے وارڈ نمبر 19 پلیٹ کی خواتین نے فیصلہ کر دیا۔ ندیم احمد قریشی المعروف ببی بھائی کی کارنر میٹنگ میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی، اتنی بڑی تعداد میں خواتین انہیں سپورٹ کر رہی تھی، اور خواتین کو امید تھی کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے، ان کے حق میں کام کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس موقع پر خواتین نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ووٹ فار بھبی بھائی، ہم وارڈ نمبر 19 سے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ندیم قریشی کو ووٹ دیں۔ انشاءاللہ جی ندیم قریشی کی ہوگی۔ ووٹ فار بھبی بھائی۔ میں لمبی بات تو نہیں کرنا چاہوں گی، باتیں تو کرنے کو بہت ہے، لیکن میں ووٹ ببی کو دوں گی اس لیے کہ ببی میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، اور اس سے ہٹ کے، یعنی کہ بیٹے اور بھائی کے رشتے سے ہٹ کے ایک سوشل ورکر ہے وہ بندہ، وہ دوسروں کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے حاضر ہے، اس لیے ووٹ ببی کو دیں گے۔ اللہ کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ہماری یہ دعا بھی اس کے ساتھ ہے، ہمارا ساتھ بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں، میں ببی بھائی کے بارے میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے۔ وہ ایک بہت نائس انسان ہے، بہت اچھے انسان ہیں، اور غریبوں کے اور ان کے بہت ہمدرد ہیں۔ تو میں سب بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دلی طور پہ مخلص ہو کے ووٹ جو ہے وہ ببی بھائی کو دینا ہے، کہ ببی بھائی ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی جو ہے مشکل میں کام آنے والے ہیں، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو میرا ووٹ تو میری پوری فیملی کا ووٹ جو ہے وہ ببی بھائی کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ بھائی ہم ووٹ دیں گے، ہمارا شہر، ہمارا شہر، ہم شہر کو دیں گے ببی بھائی۔ میرا ووٹ ببی بھائی کے لیے ہے، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ببی بھائی کو ووٹ دیں۔ ووٹ فار ببی بھائی۔ ببی ہمارا شہر ہے، باقی پھر ووٹ ببی کو دینا۔ ووٹ فار ببی بھائی، ہمارا لیڈر کیسا ہو ببی بھائی جیسا ہو۔ ووٹ فار ببی بھائی۔ ناظرین، آپ نے خواتین کی گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ خواتین کس حد تک ببی بھائی کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے حق میں کھڑی ہیں، اور وہ امید ہیں، پر امید ہے ببی بھائی کے لیے، اور انہیں کافی امیدیں وابستہ ہیں ببی بھائی سے۔ لیکن اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سائرہ چشتی بھی موجود تھی، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا، آئیے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ مینس کہ میں یہ بات کروں نلکے کی ٹوٹی کی سیاست، کیا کہتے ہیں، پانی کی سیاست، اجتماعیت میں کسی نے بات نہیں کی کہ ہمارے کام ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے کام کیا آزاد کشمیر کے اندر۔ جو سب سے پہلے این ٹی ایس کی بات کی جائے تو این ٹی ایس اس سے پہلے کسی بھی جماعت نے قائم نہیں کیا۔ این ٹی ایس کیوں ہوا کہ غریب کا بچہ ایک امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی ایبلٹی پہ، اپنی پڑھائی پر پھر وہ آگے آئے، اور یہ پہلی دفعہ ہماری جماعت نے کیا کہ کسی امیر کے بچے کو نہیں دیکھا، کسی کے سورسز نہیں دیکھے، کسی کی سفارش نہیں سنی، ایک غریب کے بچے کو اس کی ایبلٹی پہ، اس کی پڑھائی پہ، اس کی کارکردگی پہ اگر اس نے این ٹی ایس پاس کیا تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی جاب پہ آیا۔ یہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے جس پہ ہمیں فخر ہے۔ اب میں ببی بھائی کی بات کرتی ہوں، تو ببی بھائی کی بات جہاں تک ہے، الحمدللہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس اس کا ببی بھائی سینٹر پلیٹ سے کھڑے ہوئے۔ ہم یہ بات ہرگز نہیں کہتے کہ ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا، احسان کیا، نہیں، ان کی ایبلٹی تھی۔ ہماری باہمی مشاورت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ببی بھائی کو اٹھا کے انہیں ٹکٹ دے دی، ہم سے مشورہ لیا، سب کے مشورے سے ہی ببی بھائی آئے ہیں۔ اب ان کی ادر ایبلٹی تھی، انہوں نے کام کیا تھا، ان کی ورکنگ تھی، ان کی محلے میں ایک ساکھ تھی، جس کی وجہ سے ان کو مسلم لیگ نون نے نامینیٹ کیا اور ٹکٹ دیا۔ ناظرین، آپ نے سائرہ چشتی کی تقریر تو سنی، ان کا خطاب سنا، لیکن اس تقریر میں ببی بھائی نے بھی خطاب کیا۔ خطاب دکھانے سے پہلے آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتی چلوں کہ ببی بھائی جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایسی کیا چیز تھی جس کی انہیں کمی محسوس ہو رہی تھی، جس چیز کے لیے وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے، ایموشنل ہوئے، روئے۔ آئیے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے کے لیے وہ انہوں نے اتنی زیادہ کمی محسوس کی، وہ کون سی ایسی چیز تھی، آئیے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ایسی بات نہیں،
मगर आप होता है सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी बीवी मेरी बेटी मुझे दुआ तो देती है, मगर मेरे सर पे इस तरह वो नहीं कर सकती, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है कि मैं कहूँ नाज़रीन, आपने बब्बी भाई के जज्बात तो देखे, लेकिन अब बब्बी भाई ने अपनी तकरीब में क्या तकरीर की, क्या खिताब की, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। सबसे बड़ी टीम वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ टीम। वो कौन लोग हैं? वो यही मेरे वार्ड के लोग हैं, जो कि मेरी बरादरी भी हैं, जो कि मेरी सारा कुछ, मेरे रिश्तेदार भी यही लोग हैं और मेरी बरादरी मेरे साथ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे कोई मसला नहीं किसी किस्म का। तो ये तो एक वो अपनी बात थी। एक बात मैं और करना चाहूँगा, मेरा एक वो है, एक फनामा मेरा अपना ज़ाती, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जब मैं 17-18 साल का था, 17-18 साल की उम्र में, तो उस वक़्त मैं ये कहता था मेरे पास मुझे 10 पैसे 20 पैसे, उसको ये इतनी पैसे घर से जेब खर्च मिलता था, मैं अगर किसी को दे देता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मेरे साथ दोस्त पूछे, यार आपने क्यों दे दिए किसी को 10 पैसे 20 पैसे अपने आप के अपने खर्चे के? मैं कहता था यार बात यह है कि मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ की। उस वक्त मेरा यह ख्याल था कि किसी का काम करने से आपको खुशी मिलती है। फिर 35-40 साल की उम्र में मुझे समझ आई कि मेरी खुशी नहीं, मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए। 35-40 साल की उम्र में मैंने ये सोचा, नहीं यार दूसरे का काम करना चाहिए, अपनी खुशी क्या है, आप दूसरे का काम आए तब मज़ा है। मगर मेरी माओ बहनों, आज मैं 50+ हूँ, मगर मुझे अब समझ आई पहली बात ही मेरी गलत थी, दूसरी बात मेरी गलत थी। बाखुदा खुशी इसमें जो काम आप करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ये नामा है, मेरा ये अहम है, मैं जो काम भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करूँगा। बाकी इलेक्शन में जो मशहूर होता है वो सब का यही है, गली मला, कोई ये नहीं कहता हम सैवरे तोड़ेंगे, हम स्ट्रीट लाइट के बल्ब तोड़ेंगे, कोई ये बात नहीं करता। सारे यही कहते हैं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सेम सारा सेम है। और ना भी इतने बड़े काम है यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होता है पुलिस थाना, आप जाएँ चलें, ये वो अलग बात है। सिर्फ इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कौंसलर बन गया, मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, मुजफ्फराबाद इशू पे मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा मैंने सफ़े अव्वल में रहा हूँ। दरिया बचाओ, दारुल हुकूमत बचाओ, यूनिवर्सिटी बचाओ, सो एंड सो हम वहाँ जाते रहे। होता क्या है, वहाँ हमें पहले हम नारे लगाते थे, फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा ज़्यादा जाने शुरू किए, उन्होंने हमें तकरीरों में बुलाना शुरू कर दिया। अगर मैं कौंसलर बन गया, अगर मैं जीत गया, तो लामाला बात है मेरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फिर मेरी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने शहर के मसाइल के लिए इंशाअल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। महल्ले के मसाइल तो चलो चलते ही रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूँगा। और आखिर में मैंने आप लोगों का टाइम भी ले लिया ज़्यादा, और आखिर में मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला अभी सजाद कादरी साहब ने बात की है, मैं इंशाअल्लाह ताला एक बात ज़रूर करूँगा आप सब लोगों से, मैं और कुछ करूँ ना करूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं 24 आवर आप सब लोगों को अवेलेबल हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी नाज़रीन, आपने वार्ड नंबर 19 प्लेट की ख़वातीन का फैसला सुना, बब्बी भाई की तकरीब भी मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।